ایک اہم بات، غصے میں کنٹرول کیسے ہو، یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. میں نے بتایا نا غصہ اعتدال سے بڑا ہوا وہ طلاقیں دلوا دیتا ہے، اعتدال سے بڑا ہوا غصہ قتل کروا دیتا ہے، اعتدال سے بڑا ہوا غصہ آپس میں نفرتیں. آپ نے کسی کو ایسا برا بلا کہہ دیا وہ اس کے دل میں آپ کی نفرت آ گئی، حسد پیدا ہو گیا اس کے دل میں، اب وہ آپ کے نقصان کے در پہ ہے. بہت ہوتا ہے. تو کنٹرول کیسے ہو غصے پہ؟ کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کنٹرول کیسے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں غصے کے معاملے. یہ واقعہ جو میں بتا رہا تھا نا اپنے استاذ کا، پھر کسی اور بیان میں بتاؤں گا. 4 قسم کے لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک ترمذی کی حدیث ہے، ایک وہ لوگ جن کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے، جلدی نہیں آتا، اور ختم جلدی ہوتا ہے. یہ سب سے بہترین لوگ ہیں. تو شریعت ہمیں یہ چاہتی ہے کہ غصے کی صفت ہمارے اندر کم ہو جائے، یہ نہیں کہ ختم ہو جائے. ختم تو میں نے بتایا کہ نقصان ہوگا، کم ہو جائے. کم کا کیا مطلب؟ آئے دیر سے، پہلی دفعہ دروازہ دیر سے کھلنے پہ نہیں آئے، دوسری دفعہ بھی نہیں، تیسری دفعہ بھی نہیں، چوتھی دفعہ میں کیا ہو آئے. دیر سے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ہمیں پہلی دفعہ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. بیگم نے نمک تھوڑا تیز کر دیا یا کھانا ٹائم پہ نہیں، ایک دم اچھلنا، بھائی ابھی اچانک نہیں، موقع دو اگلے کو سنبھلنے کا. دیر سے آئے اور جب آ گیا سامنے والے نے سوری کر لیا، سامنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ خیال ہوگا، تو اپنے اوپر کنٹرول اتنا ہو کہ فوراً بولو. یہ نہیں کہ اب منہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں تو 3 دن تک صاحب کا موڈ ہی کیا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں عجیب قسم کے، کوئی بات دل پہ لے جائیں تو پھر وہ ختم ہی. کہہ رہے صفائی جب تک نہیں ہوگی نا کلیئر نہیں ہوگا. گھروں میں کلیئر نہیں ہوتا معاملہ، نہ غلطیوں کا اگلوایا جاتا ہے کہ پہلے یہ جب تک معافی نہیں مانگے اب بھائی مٹی ڈالو. پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ، سمجھتے ہو؟ بعض لوگ صفائی پسند ہوتے ہیں نا بہت زیادہ. نہیں، جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوگا غلطی کس کی تھی، اور پھر وہ سوری نہیں کرے گا، ہم آپس میں دوستی نہیں کریں گے، تو یہ زیادہ جو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا وہ پھر کامیاب لائف نہیں گزارتے. اچھے لوگ کیا کہتے ہیں، یار میں نے سنا دی تھی، اب سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بیگم اسی سے سمجھ گئی ہوگی کہ اس کو یہ بات کیا لگتی ہے ناپسند، اب آئندہ اب آگے چلو. اور 6-7 دفعہ سنانے کے بعد بھی نہیں سدھر رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں سدھرے گی، اب سنانا چھوڑ دو. 100% سارے کام. اب بولو کہ اب یہ دروازہ ہمیشہ دیر سے ہی کھلے گا، اب یہ ہوگا کہ میں کوئی سرنگ بنا لیتا ہوں اس سے گھر میں آیا کروں گا، یا کوئی ملازم رکھ لیتا ہوں دروازہ میرے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے سے بجانا شروع کر دیا کرے گا. کیونکہ اب بار بار غصہ ہی کرتے رہو گے تو گھر ٹوٹیں گے نا. اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ دروازہ ٹوٹنے سے زیادہ ہیں. ابے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک لمٹ میں جا کے پھر انسان کو اس کو چاہیے کمپرومائز کرے، اگر وہ کمپرومائز کے قابل ہو. ہر چیز تھوڑی دنیا میں ٹھیک کر سکتے ہو آپ. تو نبی نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ جن کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے اور ختم جلدی ہوتا ہے. سب سے بہترین یہ لوگ ہیں. سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جن کو غصہ آتا جلدی ہے، جاتا بہت دیر سے ہے. آج کل میجورٹی اسی میں مبتلا ہے. ایک دم غصہ آئے گا، جانے میں بہت دل میں لگ کے بیٹھ جائیں گے. اور درمیان کے 2 طبقے ہیں. بعض نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں غصہ آتا دیر سے ہے، جاتا بھی دیر سے ہے. تو دیر سے آنا ایک پازیٹیو بات ہے، دیر سے جانا ایک نیگیٹو. آپ نے فرمایا تل کا بھی تل کا، تو یہ بھی بیلنس ہے. ایک برائی ہے ان کے اندر اور ایک کیا ہے؟ اچھائی ہے. اچھائی ہے کہ دیر سے آتا ہے، جلدی نہیں آتا غصہ. برائی کیا ہے؟ جاتا بھی دیر سے ہے. تو کم از کم یہ ان سے اچھے ہیں جن کو آتا بھی جلدی ہے، جاتا بھی دیر سے ہے، ان سے اچھے. اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں غصہ آتا دیر سے ہے، نہیں آتا جلدی ہے لیکن جاتا کیا ہے؟ آتا جلدی ہے اور جاتا بھی جلدی ہے. تو جلدی جانا ایک اچھی بات ہے لیکن جلدی آنا اچھی بات نہیں ہے. تو تل کا بھی تل کا، فرمایا ایک برائی ایک اچھائی کے بدلے میں ہو گئی. تو شریعت ہمیں پہلی پوزیشن پہ لانا چاہتی ہے. وہ پہلی پوزیشن کیا ہے؟ ہمیں غصہ جلدی نہ آیا کرے، اور آ گیا ہے تو جلدی چلا جایا کرے. یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہوتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے
کہ جی ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں غصہ جلدی نہ آیا کرے, اور آ بھی جائے تو کنٹرول کر کے اس کو ہم جلدی ختم کر دیں. تو میرے بھائی ایک بڑا طویل موضوع ہے کہ یہ کیسے ہوگا. اس کے لیے اس کا آپ کی صحت سے بھی تعلق ہے, اور کچھ نظریات سے بھی تعلق ہے, کچھ آپ کی ہمت سے بھی تعلق ہے. صحت کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی تو آپ ہر آدمی کے سامنے ایسے بیٹھے ہوگے جیسے توے پہ بیٹھے ہوئے ہو آپ. جو آدمی کا دماغ سکون میں نہیں ہوتا, وہ ٹینشن جو ہے نا ایک متعدی بیماری ہے. جیسے کورونا ایک دوسرے سے لگتا ہے نا, ایسے ہی ٹینشن ایک دوسرے سے کیا ہوتی ہے؟ بولو نا, پارسل. جب آپ ٹینشن میں ہوگے تو سمجھ لو کہ آپ اکیلے نہیں ہو. دفتر میں بیٹھے ہو تو سارے امپلائیز آپ کی وجہ سے ٹینشن میں, گھر میں بیٹھے ہو تو بیوی بچے آپ کی وجہ سے, بولو نا, ٹینشن میں. آپ کے ماں باپ آپ کی وجہ سے, کیونکہ ہر وقت پارسل کرتے رہو گے آپ, ہر ایک سے بدتمیزی سے بات کرو گے. مسجد کمیٹی میں ہو تو سارے کمیٹی والے آپ سے, بولو, ٹینشن میں. دفتر باس کو غصہ آئے تو سارے ماتحت ٹینشن میں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا سوسائٹی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. اس لیے سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہ ہے اپنی نیند کو کنٹرول کرنا. اور یاد رکھو, دیر آر 2 types آف نیند. نیند کی 2 قسمیں ہیں, ایک لمبی نیند اور ایک گہری نیند. آج لمبی نیند کو فوکس کیا جا رہا ہے, گہری کو فوکس نہیں کیا جا رہا. سوتا رہتا ہے سارا دن, ساری رات, مگر آدھا سو رہا ہوتا ہے, آدھا جاگ رہا ہوتا ہے. گہری نیند, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بہت دماغی کام کیا ہے نا. یہ ہمارے جتنے اکابر ہیں نیند کو بہت ویلیو دیتے. کھانے کی اتنی ویلیو نہیں ہے بھائی, خوراکیں کھا رہے ہیں, خوراکیں. صحت میں سب سے پہلا دخل کس کا ہے؟ بولو, آپ کی نیند کا. آپ کی باڈی ریپیئر نیند میں ہوتی ہے. 1 ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے, 1 ہفتہ سوئے بغیر انسان زندہ نہیں رہ. جتنا بھی اچھا کھا لو, اگر گہری نیند نہیں تو برباد ہو رہا ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ حکیم علماء رحمہ اللہ تعالیٰ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا, حکیم اختر صاحب کا ایک بیان میں نے سنا, انہوں نے فرمایا کہ وہ فرمایا کرتے تھے میں غرق ہو کے سوتا ہوں. تھوڑا سوتے تھے لیکن ڈوب کے سوتے, جسے کہتے ہیں نا گھوڑے بیچ کے سونا. اور یہ جو گھوڑے بیچ کے سونا ہے نا, یہ رات کے پہلے حصے میں ہو سکتا ہے. آج 2 بجے 3 بجے لوگ سونے کے لیے لیٹتے ہیں اور موبائل دیکھنا شروع, تو بس سمجھ لو نیند کا ہو گیا بیڑا غرق. ہر چیز کا اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے. دیکھو مرغی جو ہے نا, مرغی وہ دن میں انڈا دیتی ہے, رات میں کبھی انڈا نہیں دیتی. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, انڈا جب آئے گا, جب بن گیا اور آ رہا ہے تو پھر رات اور دن کیوں دیکھ رہا ہے وہ؟ نا 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 نا, یہ سورج کی جو گردش ہے, زمین کی جو گردش ہے, اس کا انسانی باڈی کے ساتھ تعلق ہے. اب دیکھو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. یہ ٹاپک کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ, کیونکہ غصے کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں, قتل ہو رہے ہیں, نفرتیں پھیل رہی ہیں. آپ اپنے رہنما کے خلاف نہیں سن سکتے, اس کے رہنما وہ اپنے, وہ سارا ایک دم ڈپریشن کا ہی تو مسئلے ہیں نا سارے. تو اس میں بہت سارے کام کرنے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں بھی کنٹرول میں آ جاؤں. یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت ہی کوئی فرشتہ صفت انسان ہے اور ہم بھی کھوپڑی ہماری بھی گھومتی رہتی, کیونکہ ہمارے پاس کھوپڑی گھمانے کے اسباب بہت زیادہ ہیں. آئی بات سمجھے؟ آپ کے پاس آپ کی کھوپڑی گھمانے کی ایک وجہ ہوگی, ایک ہی وجہ آدمی کی کھوپڑی کو سیٹ ہونے نہیں دے. ہمارے پاس بہت ساری وجوہات, تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس کی بیان کی. تو گہری نیند سمجھتے ہو, یہ جو باڈی ہے نا, اس کا سورج, یہ جو زمین کی گردش ہے, اس کا ہماری باڈی کے ساتھ تعلق ہے. میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں. کوئی ڈاکٹر تو ہے نہیں, تو دیسی واقعات ہی سنا کے آپ کو موٹیویٹ کریں گے نا. ڈاکٹر تو پوری رپورٹ پیش کر دے گا نا, امریکہ کے سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں. ہم تو بھائی دیسی آدمی ہیں, دیسی طریقے سے سمجھائیں گے. دیوے دن کیا ہوا کہ مجھے نیند نہیں آئی رات کو, دعوتوں کی وجہ سے نیند اڑتی ہے میری, دعوتوں کو بالکل بین.
دعوتوں میں لے جا کے کھلا دیتے ہیں قورمے شورمے، پھر وہ مسئلے رات کو، پھر وہ رات کو تو ہلکا پیٹ ہو تو آدمی صحیح طرح سے سوتا ہے. رات بھر نیند نہیں آئی، جاگتا رہا. صبح بھوک لگ رہی تھی اور بھوک میں ہم پراٹھے پھوڑتے ہیں صبح معذرت کے ساتھ. میں نے کہا ابھی نہیں پھوڑتا، تھوڑا آرام کر لیتا ہوں. دوپہر کھانے کے بجائے کیا پھوڑوں گا، اور 2 کے بجائے 4 کی بھوک لگ جائے. جب ہم دوپہر کو اٹھے بالکل بھی دل نہیں کیا. گھر والوں سے میں نے کہا پراٹھا بناؤ، نوالا نہیں اتر رہا تھا. کیوں؟ یہ جو چیز ہے نا انڈے اور یہ اس طرح کی چیزیں، یہ آپ کی باڈی دوپہر کے وقت میں پسند نہیں کرتی. حالانکہ بھوک ڈبل ہو گئی ہے اور ہضم بھی نہیں ہوا. میں نے کہا یار یہ ڈاکٹر جو لوگ جو کہتے ہیں نا ہماری باڈی کا یہ زمین کے گھومنے سے سورج سے تعلق ہے، یہ بالکل صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کیا کرتے ہیں؟ بالکل صحیح کہتے ہیں. تو یاد رکھو جیسے ہمارا، میں تو ایک دیسی آدمی ہوں، دیسی مثال دے رہا ہوں کہ وہ پراٹھا دوپہر کو نہیں کھایا جا رہا ہم سے، حالانکہ بھوک ڈبل ہو گئی ہے، نیند بھی پوری ہو گئی ہے، لیکن اب دال چاول ہی کھائیں گے، اب روٹی کھائیں گے، اب وہ نہیں ہضم ہوگا. تو اسی طرح نیند کا بھی، جب پراٹھے جیسے ایک چھوٹی سی چیز کا تعلق ہے آپ کے سورج سے، تو نیند تو ایک انسان کی، پراٹھا نیچر تھوڑی ہے آپ کی، نیند تو نیچر ہے، اس کا کیسے تعلق نہیں ہوگا؟ قرآن کتنی جگہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات بنائی ہے سونے کے لیے. اب رات کو جاگ رہے ہو اور دن میں سو رہے ہو، اور رات کا آخری حصہ سونے کے لیے نہیں ہے، اٹھنے کے لیے. آپ رات کے آخری حصے میں کیا کر رہے ہو؟ سو رہے ہو. تو فطرت سے جنگ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ تو ڈپریشن میں جاؤ گے نہیں تو پھر تو بھڑکتے رہو گے سارا دن بیٹھ کے آپ. میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا، رات کو 9 بجے سویا، تو نماز ہی 9:15 بجے ہو رہی ہے، اور 9 بجے میرے لیے عشاء کے فوراً بعد سونا بہت مشکل ہے. کوشش کر رہا ہوں کیونکہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا عشاء کے بعد، وہ فلانے کے یہاں بیان ہے، فلانے کے یہاں بیان ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں جلدی سونے کی. اصل ٹائم ہے سونے کا عشاء کے فوراً بعد. آج 9:15 بجے ہو رہی ہے، آپ مغرب سے پہلے کھانا کھا لو یا مغرب کے فوراً بعد، اور عشاء پڑھ کے جاتے ہی لمبے ہو جاؤ، اور موبائل کو لاکر میں مغرب سے پہلے رکھ دو، دیکھنا ہی نہیں ہے اس کا چہرہ. موبائل دیکھو گے نیند کیا ہوگی؟ برباد. مغرب سے پہلے نا موبائل کو لاک کر دو. آپ 9:15 9:30 10 بجے سو جاؤ، آپ 2 بجے اٹھ جاؤ گے، اور ایسا دماغ فریش، غرق ہو کے سو گے آپ، گھوڑے بیچ کے سو گے. 4-5 گھنٹے کی نیند کے بعد پھر آپ موبائل دیکھ لو، تہجد پڑھو 2 رکعت اللہ سے دعا مانگو، پھر موبائل دیکھ لو بھلے آپ. وہ کام صبح بھی تو ہو سکتا ہے نا جو رات کو آپ کو کرنا تھا. اتنی برکت ہوگی آپ کے ٹائم میں. یہ ہے بے موقع نیند نہیں ہے، یہ موقع کی نیند ہے. موقع کی نیند تھوڑی، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا. بے موقع نیند بہت زیادہ، رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ خراب رزلٹ ہوتا ہے. چائنیز سے عبرت حاصل کر لو، چائنیز جلدی سو جاتے ہیں. تو یہ جو آج کل ہر آدمی توے پہ بیٹھا ہوا ہے نا غصے میں بھنا ہوا، اس کا ایک بہت بڑا دخل کس کے ساتھ ہے؟ نیند کے ساتھ. ڈپریشن میں گئے ہوئے، وقت کی برکتیں بھی ختم ہو رہی ہیں. تو یہ تو ایک وجہ ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے بیان میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.